محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم تمام سامعین کے سامنے وضو کا آسان طریقہ کیا ہے، آج اسے ہم لوگ سیکھتے ہیں۔ عام طور پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اسلام کی بیسک چیزیں ہیں۔ جب تک یہ چیز ہماری درست نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی، ہماری تلاوت بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے وضو کا آسان طریقہ کیا ہے اسے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم وضو کرنے کے لیے جائیں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس وضو کے ذریعے ہم نماز پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، کوئی ذکر کریں گے تو اس وضو کا ہمیں ثواب ملے گا۔ اس نیت کے بعد یہ دل کے اندر ہماری نیت ہونی چاہیے۔ پھر وضو کرنے بیٹھیں تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام کے شروع میں جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ اور وضو کی خاص دعا ہے، یاد ہو تو وہ پڑھنا چاہیے، نہیں تو یاد کر لیں، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ اور اس کے بعد وضو کرنا ہم شروع کریں۔ وضو کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھ کو گٹوں تک دھونا ہے۔ گٹا اسے کہتے ہیں، یہ جو ہڈی ہے یہاں تک 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو ہمیں اچھی طرح سے دھل لینا ہے۔ اس کے بعد کلی کرنا ہے۔ مسواک کریں گے تو بہت فضیلت کی بات ہے، مسواک میسر ہو تو ضرور کرنی چاہیے، ورنہ اپنی انگلی سے دانت کو صاف کر لیں۔ 3 مرتبہ کلی کریں اور اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے تیسرے نمبر پر۔ اور اس کے بعد چہرے کو دھلنا ہے۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھلنا ہے، کس طرح دھلنا ہے، اس میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں۔ لا علمی کی بنیاد پر لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد پر پوری کی پوری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے، ہمیں چہرہ دھلنا ہے پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اس کان کے لو سے لے کر اس کان کے لو تک۔ یہ لمبائی میں یہاں سے یہاں تک ایریا، چوڑائی میں یہاں سے یہاں تک، اس پورے چہرے کو دھلنا ہے۔ اور اس پورے چہرے میں اگر بال کے برابر بھی کہیں سوکھا رہ گیا تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا وضو نہیں ہوا ہے۔ سوئی کے ناکے کے برابر بھی کہیں سوکھا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ میں پانی لے کر کے اس طرح آگے کا حصہ اتنا دھل لیتے ہیں، ان کا وضو ہی نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کہاں درست ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیوں، پانی لے کر کے اچھی طرح سے پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک خوب اچھی طرح سے پانی پہنچا کر اپنے چہرے کو دھولیں۔ اور داڑھی پر پانی آگے سے ڈال کر کے بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ خلال اگر گھنی داڑھی ہے تو خلال بھی کریں، ہتھیلی کے اندر کے جو حصہ ہے اس کو یہاں سے ڈالیں اور اس کے بعد آگے کی طرف نکالیں، یہ داڑھی کا خلال۔ اور اگر داڑھی ہلکی ہے، بہت گھنی نہیں ہے، تو اس کے جڑ تک، کھال تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اگر پانی نہیں پہنچائیں گے، سوکھا رہ جائے گا تو وضو ہمارا درست نہیں ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ چہرہ کو کہاں سے کہاں تک دھلنا ہے اور کہیں بھی ذرہ برابر سوکھا نہ رہے، تاکہ مکمل طریقے پر ہمارا وضو صحیح ہو جائے۔ چہرہ دھلنے کے بعد اپنے ہاتھ کو دھلنا ہے۔ ہاتھ کہاں تک دھلنا ہے؟ کوہنیوں سمیت یہاں تک، پورا یہاں سے لے کر کے یہاں تک 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھلنا ہے۔ اگر اس کے اندر بھی کوئی کمی رہ گئی تو ہمارا وضو پھر بھی درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اعضاء فرض ہیں جن کا ذکر چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی بھی کمی اگر رہ جائے گی تو ہمارا وضو درست نہیں ہوگا۔ 3 مرتبہ اچھی طرح دھلیں تاکہ فرض ادا ہو جائے اور اس کے اندر کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ اس کے بعد ہمیں اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ مسح کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ اس طرح ہاتھ کر لینا ہے، اس طرح کرنے کے بعد پیشانی سے مسح شروع کرنا ہے، یہاں سے نہیں، مسنون طریقہ جو مسح کا ہے وہ یہاں سے اس طرح ہاتھ کرنے کے بعد پیشانی کے بالوں سے مسح کو شروع کریں گے اور اسے کھینچتے ہوئے پیچھے کی طرف اس طرح لے کر کے آئیں گے، جب گردن تک پہنچ جائے ہاتھ، اور اس کے بعد وہیں سے پھر اپنے اس ہاتھ کو اس طرح واپس لے کر آگے کی طرف آنا ہے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، اس طرح۔ اس کے بعد شہادت کی انگلی سے اپنے کان کے سوراخوں میں اور کان میں اس طرح ہاتھ ڈالنا ہے، پھر انگوٹھے سے
ایک مرتبہ اپنے کان کا مسح کرنا ہے۔ لوگ غلطی کرتے ہیں، 3 مرتبہ اس طرح ہاتھ کو گھماتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صرف سر کا مسح کرنا ہے، یہاں سے یہاں تک لے کر کے جائیں، پھر پیچھے سے آگے لے کر کے آئیں، اور کان کا مسح ایک بار کرنا ہے۔ اس بات کو دھیان میں رکھیں۔ اور اس کے بعد اپنے پیر کو 3 مرتبہ گٹوں تک، جہاں تک پائجامہ پہننے کی گنجائش ہے وہاں تک ہر حال میں ہمیں اپنے پیر کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے، تاکہ فرض مکمل طریقے پر ادا ہو جائے۔ جو آخر کے 4 چیزیں ہیں، چہرہ دھلنا، ہاتھ دھلنا، سر کا مسح کرنا اور پیر دھلنا، یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ ان کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی تو ہمارا وضو ناقص رہے گا۔ جب وضو ناقص رہے گا تو نماز بھی ہماری درست نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے آسان سا طریقہ وضو کا، جسے میں نے آپ حضرات کے سامنے کر کے دکھایا۔